میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ وہ صورت ہے کہ اس کی 30 آیات ہیں، اس صورت کی 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص بھی اس کی ان 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یعنی سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہوگا قیامت کے دن یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کروا دے گی، رب کے حضور حجت پیش کرے گی اور اس کے پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو، یعنی حضور کی یہ خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہو۔ 30 آیات ہیں اور اتنی کوئی طویل صورت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف 2 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے، تو اس کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بلکہ جو معتکفین ہیں، جو اعتکاف میں ہیں، ان کے پاس تو بہت وقت ہے، مسجد میں ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ چاہیں تو مسجد میں رہتے ہوئے صورت کو یاد کر سکتے ہیں۔ روزانہ اگر 5 آیات بھی یاد کریں تو 6 دن میں یاد ہو جائے گی، اور 5 آیتیں یاد کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو اگر روزانہ جہاں معمول کی تلاوت کر رہے ہیں معتکفین، اس صورت کی روزانہ 5 آیات یاد کریں اور حافظ صاحب کو سنا دیں، حافظ عبد الباسط کو سنا دیں، کسی کو بھی سنا دیں، تو انشاءاللہ سورہ ملک جب آپ اعتکاف سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہاں 2 حج 2 عمروں کا ثواب بھی مل رہا ہے، ساتھ میں حضور کی خواہش بھی پوری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارے گھرانے میں، خاص طور پہ ہمارے خاندان میں یہ معمول ہے کہ اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو مدرسے میں ہی سورہ ملک یاد کرا دی جاتی ہے، چھوٹی عمر میں جب بچے ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے خاندان کے بچے کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیات اس صورت کی شان میں بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورہ قلم کی تلاوت سماعت کی، سورہ ملک کے بعد۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلم اور قلم سے جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، قلم کی شان اور شوکت بیان کی ہے کہ قلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا تھا، پڑھنے پڑھانے کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد قرآن میں بہت سارے مقامات پر کبھی قلم کا، کبھی لکھنے کا، کبھی پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس چیز کا ذکر کیا ہے، کبھی علماء کی شان بیان کی ہے، کبھی جاہلوں کی مذمت کی ہے، یعنی اسلام اور دین دراصل علم کا نام ہے، اور علم نور ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس بھی جب کوئی آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے میری نظر میں قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ حافظہ تیز کرنے کا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے، یعنی جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کے حافظے کو مضبوط فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ جب نظر رہتی ہے قرآن پاک کے اوراق پر، ان الفاظ پر، تو ان الفاظ کے اندر ایسا نور ہے کہ وہ ذہن کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ العلم نور والنور لا يدخل في قلب العاصی، کہا جاتا ہے کہ علم نور ہے، العلم نور والنور لا يدخل في قلب العاصی، علم نور ہے اور نور کبھی گنہگار کے سینے میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے جو چاہتا ہے کہ اس کا ذہن تیز ہو، حافظہ تیز ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بد نگاہی سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ بھی کبھی فرما دیتا ہے۔ یہ بد نگاہی بھی حافظے کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے، بد نگاہی، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا بھی حافظے کو تیز کرتا ہے۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، وصال ہو گیا، الحاج شوکت میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خانوادے سے ان کے مراسم اور تعلقات تھے بہت زیادہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ 65-70 سال کی عمر میں بھی ان کی ایسا حافظہ تھا کہ اگر کوئی جوانی میں ان سے ملا تھا اور جوانی میں اس نے ان کو اپنا نام بتایا تھا، اپنا مسئلہ بتایا تھا، تو 20-25 سال گزرنے کے بعد بھی جب اس سے ملتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اتنا قوی حافظہ تھا. ہمیں تو کل کوئی نام بتایا آج بھول جاتے ہیں، اتنا قوی ان کا حافظہ. تو ہمارے استاد صاحب ان سے ایک دن پوچھنے لگے کہ حضرت اتنا قوی حافظہ آپ کا کیسا ہے؟ ہم تو 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد نام ہی بھول جاتے ہیں. کوئی ایک دفعہ آپ سے ملے، مسئلہ بتائے، اور 20-25 سال پہلے اور وہ پھر وہ جس نے مسئلہ بتایا ہوتا تھا وہ بھی خوش ہوا کرتا تھا کہ ایک تو حضرت کو میرا نام بھی یاد ہے اور وہ جو مسئلہ کب کا حل ہو کے ختم بھی ہو گیا وہ مسئلہ بھی یاد ہے. تو وہ پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد رہتا ہے یہ مسئلہ؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں ہر وقت بس درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں. درود پاک کی برکت سے اللہ نے میرا حافظہ قوی کر دیا ہے. تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو سورہ قلم کے اندر جو آخر کی 2 آیات ہیں جن کے آج آپ نے تلاوت سماعت کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیات نظر بد کا بہت اچھا علاج ہے. 7 مرتبہ یہ آیات پڑھی جائیں، اول آخر 3 بار درود پاک، اور نظر بد والے پر دم کر دیا جائے تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی. ویسے بھی اس کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرتے رہنا چاہیے اور بچوں پر بھی دم کرتے رہنا چاہیے، تو یہ بڑا اس کا اچھا علاج ہے. اس کے بعد اور بھی سورتوں کی تلاوت سماعت کی، اور سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور انسان کے حوالے سے ارشاد فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بے شک آدمی پر ایک وہ وقت گزرا ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا. اور اس کا دوسرے الفاظ میں اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کو ایسا زمانہ یاد نہیں کہ انسان ایسی شکل میں تھا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی وہ نطفہ تھا. کیونکہ اس کی اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا ہے. وہ ایسا انسان تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ تکبر کو توڑنے کے لیے اس طریقے کا بیان اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان چلایا ہے کہ کیا سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو. زمین پر کوئی عہدہ مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، 2-4 لوگ آگے پیچھے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو غریبوں سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھتا. اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ فرمایا اس کی اوقات تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ ایسی چیز تھا کہ جس کا نام بھی لوگ مجلس میں بیٹھ کر لیتے ہوئے معیوب سمجھا کرتے تھے. اور آج اگر اللہ نے مقام اور مرتبہ دے دیا، عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے. اور یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا، آپ لوگوں نے تو زیادہ ہی دیکھا ہوگا، ہم نے خود دیکھا کہ وہ لوگ جن کے دنیا میں نام ہوتے ہیں، جن سے دنیا میں لوگ ملنے کے لیے وقت لیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے جنازے کو کاندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ صاحب کا کتا مرا تو پورا شہر آیا، صاحب مرا تو کوئی نہیں آیا. کتا مرا تھا تو صاحب زندہ تھے، تو صاحب کے پاس کتے کی تعزیت کے لیے پورا شہر آ رہا تھا. اور جب صاحب خود ہی چلے گئے تو پھر تو صاحب بھی چلے گئے، پھر کوئی نہیں آیا. تو انسان سے محبت کی جائے، اور انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ اسے کوئی مقام اور مرتبہ دے دے، وہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کبھی آپ کو پر عطا فرمائے اڑنے کے، تو ان قدموں کو مت بھول جانا جن پر چلے تھے، جن پر چل کے تم نے اڑنا سیکھا ہے، ان قدموں کو مت بھول جانا. شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا. اس نے کہا تھا کہ میں ان سے افضل ہوں آدم علیہ السلام سے، تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ افضل ہے. اللہ نے ذلیل کر دیا. ہمارے بہت سارے بزرگ تھے جو لفظ میں نہیں کہتے تھے، میں، انا، کیونکہ لفظ میں کہنے میں انانیت آتی ہے. تو ایک بزرگ تھے وہ میں کا لفظ نہیں کہا کرتے تھے. تو جس طرح نوجوان کچھ شرارتی قسم کے ہوتے ہیں نا، دوست کچھ بیٹھے تھے باتیں کرنے لگے کہ فلاں بزرگ ہیں وہ کبھی میں کا لفظ نہیں کہتے. تو ایک شرارتی لڑکے نے کہا کہ میں ان کی زبان سے لفظ میں نکلوا کے دکھاؤں گا.
میں ان سے ملوں گا اور اس طرح باتوں میں الجھاؤں گا، ایسی بات کروں گا کہ وہ میں کہیں گے اپنی زبان سے، ان سے میں کہلواؤں گا۔ لڑکوں نے شرط لگا لی اس کے ساتھ، اس نے کہا میں ان سے میں کہلوا کے دکھاتا ہوں۔ اب وہ سوچتا رہا ترکیب کہ کیا کیا جائے، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب یہ آئی کہ میں حضرت کے پاس جاؤں گا، ان بزرگ کے پاس، اور جا کر ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت یہ بتائیے شیطان کو کس چیز نے ہلاک کیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے شیطان میں تھی، انانیت تھی۔ جب وہ کہیں گے شیطان میں تھی تو ان کی زبان سے میں نکل جائے گا، میری شرط پوری ہو جائے گی۔ اب وہ نوجوان آ گیا مسجد میں، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ بزرگ بیٹھے تھے مصلی پر، اس نے آ کے برابر میں آ کے بٹھا کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے، جواب دے دیجئے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں شیطان کو کس چیز نے ہلاک کیا، کس چیز نے شیطان کو برباد کیا؟ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کا استاد تھا، کیسے ہلاک ہوا؟ سوچ رہا تھا کہ حضرت جواب دیں گے اس میں تھی، تو میں تو اسی ٹائم چیخ مار کے بولوں گا حضرت نے میں کہہ دیا۔ حضرت نے کہا اچھا ایک کام کر، نماز ہونے دے، نماز کے بعد ہمارا درس ہوگا، تو درس میں تم بھی بیٹھنا، اور درس میں بیٹھنے کے بعد پھر سوال کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد وہ حضرت درس دینے کے لیے بیٹھے۔ درس دیتے ہوئے حضرت نے پوچھا وہ ایک نوجوان نماز سے پہلے ہمارے پاس آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے ہلاک کیا، وہ نوجوان تھا کون؟ تو اس نوجوان نے ہاتھ اڑا کیا، میں تھا۔ آپ نے فرمایا اسی نے تو ہلاک کیا تھا، فرمایا اسی نے تو ہلاک کیا تھا۔ تو حضرت نے لفظ میں نہیں کہا، اس نے کہا نا میں تھا، آپ نے فرمایا اسی نے ہلاک کیا تھا، یہ میں تھی جس نے اسے ہلاک کیا تھا۔ تو بزرگوں کی شانیں بڑی ہوتی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا نور اور اس کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔